لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ فاتحہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ کھانا غریب کو دیتے ہیں، کیا یہ ہمارے مرحوم کو ملے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ سوال ہے کہ فاتحہ وغیرہ میں جو تبرکات رکھتے ہیں، جو نیاز رکھتے ہیں، کھانے پینے کا جو بھی سامان رکھتے ہیں، پھر اس میں فاتحہ دے کر کے فاتحہ کا جو کھانا ہے وہ غریبوں تک، پریشان حال تک، مسکینوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب سوال کا ان کا خلاصہ ہے کہ کیا وہ کھانا ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اگر پوچھنے والا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھانا پہنچتا ہے، یا پھر پوچھنے والا یہ پوچھ رہے ہیں کیا اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ چونکہ کمنٹس میں سوال ہے، سامنے سوال کرنے والا حاضر نہیں رہتا تو سارا کلیئر کر لیا جائے۔ دونوں باتیں میں واضح کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو کھانا فاتحہ میں رکھا جاتا ہے، کیا وہ فاتحہ کا کھانا ہی مرحوم تک پہنچتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسرا کہ اس فاتحہ کا جو کھانا رکھا گیا اس میں جو ثواب ملا، کیا وہ ثواب مرحوم تک پہنچتا ہے؟ یہ ان کا سوال کا خلاصہ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ دونوں باتیں سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب میں تسلی ملے گی، اور جواب اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور چینل کے سبسکرائبر بنانے میں آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم دین کا پیغام، شریعت کا پیغام، سوال و جواب کے سلسلے کو ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایصال ثواب میں کیا پہنچتا ہے؟ دیکھیے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اچانک میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کا یہ بھی ان کے سوال کا حصہ دیکھیے، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اچانک میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ کہتی تو صدقے کا کہتی۔ بعض حدیث پاک میں یہ بھی واضح ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وقت انتقال ہوا تھا اس وقت میں اپنی والدہ کے پاس حاضر نہیں تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری والدہ کے پاس اس وقت اگر میں حاضر رہتا تو میری والدہ مجھے ایصال ثواب کے لیے کہتی، مجھے ثواب کے لیے کہتی، یا رسول اللہ صدقہ کا کہتی، میری والدہ مجھے کہتی کہ صدقہ کرو، لیکن ایک تو اچانک انتقال ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی والدہ کے پاس تھا نہیں، پس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ یہ صحابی رسول کا سوال ہے، یا رسول اللہ، اگر میں میری والدہ کے انتقال کے بعد ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ یہ اس صحابی رسول کے پوچھنے کا انداز دیکھیے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ جو ہم صدقہ کریں گے وہ صدقے کا وہی سامان ہی ان کو پہنچے گا، یہ نہیں، صدقہ میں کروں گا، ثواب میری والدہ کو پہنچے گا کہ نہیں؟ صحابی رسول یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا سنیے۔ آقا نے فرمایا، ہاں، یعنی تم صدقہ کرو، تمہارے صدقے کا ثواب جو ہے وہ تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ آپ پوری حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب و موت الفجات کے حدیث نمبر 1388، صفحہ نمبر 468۔ یہ پورا حوالہ بھی میں نے آپ کو درج کر دیا ہے، جس میں صاف طور پر، کلیئر طور پر اس بات کا ذکر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر صدقہ کرے کوئی مرحومین کے نام پہ تو ثواب پہنچتا ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ یا رسول اللہ، میری والدہ انتقال کر چکی ہیں، میں اپنی والدہ کے لیے کون سا صدقہ کروں جو افضل ہو، بہتر صدقہ ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ان کی روح کو ملے۔ کنواں کھدوا دیا اور نیت یہ کر لیا کہ یہ کنواں جو ہے یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے، یاد رکھیے، جو مدینہ پاک جاتے ہیں انہیں نظر آتا ہے، آج بھی بیر ام سعد نام سے وہ کنواں موجود ہے، جو آقا کریم کے حیات میں آقا کو پوچھ کر ایک صحابی نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے تیار کیا تھا۔ جی ہاں، سرکار کے دور کا تھا۔ کھانا پلانا، کھلانا پلانا مرحومین کے نام پر یہ سرکار علیہ السلام کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے سے یہ رائج تھا، یہ چلن میں تھا
کہ کوئی اپنے مرحومین کے نام پر کھلاتے تھے، پلاتے تھے. اب یہ کنواں کھدوانا ہے تو یہ پلانے کے ہی لسٹ میں آئے گا نا، کہ انہوں نے کنواں کھود دیا اور کنواں کو کھودا بھی اور کنویں کا نام بھی رکھا بیر ام سعد، سعد کی ماں کے نام کا کنواں. اب اس جیسے آج کل ایسا کرتے ہیں لوگ، کسی کا انتقال ہوا تو ایک قرآن پاک کے پاروں کی پیٹی اس میں مرحوم کا نام لکھ کے مسجد میں جمع کر دیں، یا جانماز لیے نیت کیا کہ ہماری امی کے والدہ کے لیے، ہمارے والد کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکین بیوہ کو دیتے ہیں، تو نیت کرتے ہیں نا کہ یہ میری والدہ، والد، بھائی، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہیں. تو کرتے تو ہیں سب لوگ. تو یہ جو آج کرتے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر، یہ رسول اللہ کے زمانے سے ہی رائج تھا. اس کا جیتا جاگتا ثبوت وہ بیر ام سعد ہے. اس کنواں کے بارے میں جتنے لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آج بھی وہ کنواں نقشے میں موجود ہے، سارا کنواں بھی موجود ہے الحمدللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے صاف طور پر کنویں کی اجازت بھی دیا اور کنویں کا نام بھی یہی رکھا بیر ام سعد، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے. یہ حدیث پاک کا حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ اگر خود دیکھنا چاہیں تو آپ بھی اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہوں. یہ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ بابو فی فضل سقل ماء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 حدیث نمبر 1681 میں یہ روایت موجود ہے، جس سے یہ ایصال ثواب کا ایک بہت بڑا ثبوت الحمدللہ نظر آتا ہے. اچھا، ایصال ثواب اگر جب کرتے ہیں نا تو اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو عام مومنین مردے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب چونکہ نیک لوگوں کو بھی کرتے ہیں، تو نیک لوگوں کو جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس سے ان کے نیک لوگوں کے جو ہیں درجات بلند ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار غوث پاک کے نام پہ ایصال ثواب کرنے کا کیا مطلب، وہ تو خود اللہ کے ولی ہیں. غریب نواز کے نام پہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، آقا کائنات کے نام ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ تو خود پیغمبر اسلام ہے، ان کو کیا حاجت ہے؟ بلا شبہ ان کو حاجت نہیں ہے. لیکن ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے اگر ان کی آخرت کے درجات بلند ہوں اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں، یہی ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہوگا. ہم انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی خوشی سے ہمیں رب کی خوشی ملے گی، اور جنہیں رب کی خوشی مل گئی الحمدللہ ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. تو ثواب ملتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ثواب پہنچے گا، یہ بات تو سمجھ میں آئی. اب جو سامان، جو فاتحہ کو نیاز میں جو سامان رکھے ہیں کھانے پینے کا، کیا وہ بھی پہنچتا ہے؟ ایک روایت دیکھیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نظر و نیاز 40واں 10واں ایصال ثواب کے قائل تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے خانوادے کے عظیم الشان بزرگ ہیں دہلی کے، اور تقریباً ہندوستان کے تمام مکتبہ فکر کے لوگ ان کو مانتے ہیں، اور ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ، اپنے اکابرین میں سے تسلیم کرتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کے یوم وصال میں ان کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ تھی. شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر بار آقا کے یوم وصال کے دن پر، یعنی 12ویں شریف کی تاریخ کو، آقا کے نام پر ایصال ثواب کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، آخر کار کچھ چنے اور گڑ پر نیاز دی. کچھ چنے ان کے پاس میسر ہوئے اور ایک تھوڑی سی گڑ لے لیے اور ان پر فاتحہ پڑھ دی. فاتحہ پڑھ کر آقا کریم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا. اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا کہ نبی کریم کے پاس قسم قسم کے کھانے حاضر ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں، سپنا دیکھ رہے ہیں کہ رات کو حضور کی بارگاہ میں طرح طرح کے کھانے ہیں، اور اس میں وہ گڑ اور چنے بھی ہیں جو آپ نے ایصال ثواب کیا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال مسرت و التفات فرمایا اور انہیں طلب فرمایا، اور کچھ آپ نے تناول فرمایا اور کچھ آپ نے اپنے اصحاب کو تقسیم فرمایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خواب دیکھا کہ حضور کے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے ہیں، اور انہی میں وہ کھانا بھی رکھا ہے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کیا تھا 12ویں شریف کے موقع پر. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضور تمام کھانوں میں اس کھانے کو طلب فرماتے ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کیا تھا، اور اس کھانے کو طلب کر کے، منگوا کر کے خود بھی تناول فرمائے اور اپنے صحابہ کو بھی تقسیم فرمایا. تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اچھا، اس کا حوالہ آپ پہلے نوٹ کر لیں تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے. یہ انفاس العارفین کی صفحہ نمبر 76 میں ہے. تو یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں اگر آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہو جائے، جو کھانا آپ نے بنایا ہے وہی کھانا بھی ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائے.
چونکہ اللہ والے جو ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات میں ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات میں بھی ہیں، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو رزق جو دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رزق بھی ان کو میسر ہو جائے، وہ رزق بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے جو ان کے چاہنے والے ان کے نام پر ایصال ثواب کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تو بات واضح ہو گئی، دونوں باتیں میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق تسلیم کرنے، حق ماننے، حق کے لیے اپنا سینہ کشادہ کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔